اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ المدثر جو 74 نمبر کی صورت ہے اور ایک 29 پارے میں ہے، 29ویں پارے میں، اس کی 11ویں آیت سے دیکھتے ہیں۔ تھوڑا سا مضمون پچھلے سے لیتے ہیں تاکہ بات اور صاف اور کلیئر ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذرنی ومن خلقت وحیدا، مجھے اور جسے میں نے تنہا پیدا کیا اسے چھوڑ دو۔ تھوڑا جو اس کو سورہ مزمل میں یہی آیت اس طریقے سے آئی تھی کہ کس کی بات ہو رہی یہاں پر۔ سورہ مزمل میں بھی یہ آیت آئی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا۔ تو یہاں کس کے چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے؟ جو نعمتوں میں ہے، نعمتوں میں ہے اور بڑا مالدار ہے، اس کو یہاں پر اس ایک شخص کی وہ نمائندہ ہے اور اس کی بات ہو رہی ہے۔ پوری اس کمیونٹی کو لے کے، جو مالداروں کی، سرمایہ داروں کی ایک کمیونٹی ہوتی ہے، اس کا ایک نمائندے کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ذرنی ومن خلقت وحیدا، مجھے اور جسے میں نے تنہا پیدا کیا۔ آدمی ماں کے پیٹ سے تنہا پیدا ہوتا ہے، کپڑے بھی ساتھ میں نہیں لاتا ہے۔ سب مزدور کا بچہ بھی ویسے ہی پیدا ہوگا اور کوئی سرمایہ دار کا بچہ بھی ویسے ہی پیدا ہوگا، لیکن اس کے بعد اس کو یہاں دنیا میں رزق ملتا ہے اللہ کی طرف سے۔ یا تو وہ بہت اچھے ریچسٹ فیملی میں ہوا تو اس کو جو ہے پشتینی ہی بہت سارا مال مل گیا، یا اس نے اپنی محنت سے کمایا بعد میں تو اس کے پاس مالدار ہو گیا۔ وہ دونوں طریقے سے ہوتے ہیں۔ بہرحال اس کے پاس پھر وہ بہت بڑا پیسے والا ہو جاتا ہے اور مالدار ہو جاتا ہے۔ وہ اس شخص کی نمائندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ذرنی ومن خلقت وحیدا، یہ کہہ کے کہ جسے میں نے تنہا پیدا کیا، اسے اور مجھے ذرا نپٹ لینے دو، چھوڑ دو۔ وجعلت لہ مالا ممدودا، یعنی یہ فرمایا تھا تنہا پیدا کیا، اس میں سب برابر ہے۔ پیدائش میں ہر آدمی برابر ہے، مزدور کا بچہ بھی اور امیر کا بچہ بھی، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وجعلت لہ مالا ممدودا، پھر اسے میں نے پھیلا ہوا مال دیا، پراپرٹیز، پھیلا ہوا مال، یعنی جو بڑھتا ہی جا رہا برابر، ممدودہ ہے، مالا ممدودہ۔ اور اس کے آگے فرمایا وَبَنِينَ شُهُودًا، اور حاضر رہنے والے بیٹے۔ اب یہاں بنینا کے ساتھ شہودہ بھی ہے، حاضر رہنے والے بیٹے۔ ذرا سا اگر غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا یہ شہودہ لفظ کیوں ہے، کیونکہ اگر غریب کے بیٹے ہیں، بچے ہیں، تو وہ تو کام سے باہر نکل جائیں گے، تجارت میں باہر چلے جائیں گے، وہ بزی رہیں گے کام دھندے میں۔ لیکن جو امیر سرمایہ داروں کے بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر گاؤں کے علاقوں میں، شہروں میں تو وہ کسی اور پب میں، ریسٹوروں میں اپنا وقت گزارتے رہتے ہیں، کیونکہ کمائی کی انہیں ضرورت ہی نہیں رہتی، پیسہ اتنا ہے، باپ کی پراپرٹی اتنی ہے کہ کمانے کی، انہیں تجارت کرنے کی یا بزی رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو وہ حاضر رہتے ہیں گھر پہ۔ اور گاؤں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی چودراہٹ جمانے کے لیے، چونکہ بیٹے ہیں بہت سارے، 7 8 8 10 یا جتنے بھی بیٹے ہیں، یا تو وہ چودراہٹ کے لیے پورے اپنے ایریے میں وہ جو ہے اس کو گھر پہ رہتے ہیں فری، اور پھر جو ہے جو کمزوروں کو دبانا اور اس طرح سے ایک فرونیت قائم کرنا، یہ رہتا ہے ان کا کام۔ پھر پورے ٹائم آپ دیکھ لیں نا کہ ان کے بس بیٹھے ہیں، ان کا لٹ ان کے ہاتھ میں رہتا ہے اور پورے سب پہ ان کی نظر رہتی ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کوئی سر تو نہیں اٹھا رہا، کیونکہ پیسے، مالداری ان کے پاس اتنی رہتی ہے کہ انہیں تجارت اور کام دھندے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ فری رہتے ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا یہاں پہ کہ پہلے تو بتایا کہ اسے پراپرٹی بہت دی، پھر وَبَنِينَ شُهُودًا، اور حاضر رہنے والے بیٹے دیے، جو ایک طاقت کی نشانی ہوتی ہے۔ کسی کے اگر 8 10 12 بیٹے ہیں اور اس کے پاس مال آتا ہے
اور وہ فری رہتے ہیں تو پھر وہ دادا گیری کریں گے اور اپنا جو ہے محلے میں اور سارے ایریے میں اپنی ایک دھاک چودراہٹ جمانے کی پوری کوشش کریں گے. کیونکہ اگر وہ بزی بھی ہوں، فری نہیں ہوں، بزی ہوں تو بھی چلتا ہے، لیکن وہ فری رہتے ہیں کیونکہ انہیں کام دھندے کی کسی کی کوئی فکر رہتا ہی نہیں ہے. پیسہ ہی اتنا ہے کہ انہیں کسی کی کام میں لگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو فرمایا وَبَنِينَ شُهُودًا، حاضر رہنے والے بیٹے دیے. وَمَهَدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور فرمایا وَمَهَدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور فل فیسلٹیز دی، ہر طرح کی فیسلٹیز دی. لائف یعنی جو ہے وہ فل آف فیسلٹیز ہے، پوری فیسلٹیز اس کی اتنی جو ایک زندگی میں چاہیے پڑتی ہے وہ ساری فیسلٹیز ہیں. ثم یطمع ان ازید، فرمایا اس کے بعد ثم یطمع ان ازید، اس کو لالچ ہے، طمع ہے کہ اور زیادہ ہو جائے. اب دیکھ رہے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے زندگی کا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسے بہت ساری پراپرٹی، مال دولت سب ہے، حاضر رہنے والے بیٹے بھی ہیں، سب چیزیں ہیں، اس کے بعد اس کی طمع یہ ہے کہ اور زیادہ ہو جائے. تو یہ تو اپنے آپ میں ہی ایک قرآن کے مشن کے خلاف مشن ہے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ مما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں. لیکن ایک آدمی کی سوچیے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اس کا دھیان اسی میں ہے کہ اور زیادہ بڑھ جائے. اس کی ساری تگڑ میں اس کی کوشش ہے کہ اور زیادہ ہو جائے. اب سوچو کہ ایسے آدمیوں کا پچھلی بار بھی سمجھ میں آیا تھا جو بات بتائی تھی کہ جو اس طرح کے جو ملینئر اور بلینئر ہوتے ہیں، ارب پتی لوگ ہوتے ہیں، ہم آپ کے پاس تو پھر بھی وقت رہتا ہے، ٹائم رہتا ہے ایک دوسرے کو دینے کا اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں سننے کا، لیکن ان کے پاس تو اس کا بھی وقت نہیں رہتا. وہ تو ایک چلتی پھرتی مشین ہوتے ہیں اور جو ہے وہ جو ہے اتنا وقت نہیں رہتا ان کا. بس ان کا وقت یہ رہتا ہے کہ ان کی طاقت اور زیادہ کیسے بڑھ جائے، وہ کیسی بھی طریقہ ہو، ان کی طاقت اور ان کا پیسہ، ان کا مال کیسے بڑھ جائے اور زیادہ ہو جائے. وہ چاہے پھر وہ بیاج پہ چلا کے ہو، اس سے سرمایہ داری بڑھائیں، اپنا کیپٹلزم بڑھو. قرآن ایک نظام دیتا ہے دنیا میں، جو نظام ہے کہ امیر اور امیر ہو جاتا، غریب اور غریب ہو جاتا. یہ نظام چل رہا ہے جس سے کیا ہوا کہ جو امیر تھے اور زیادہ امیر ہو گئے، جو غریب تو وہ سسٹم ہی بیاج والا سسٹم ایسا ہی ہے، کیپٹلزم ہے، پونجی وادی. اور قرآن دے رہا ہے ایسا کہ ہر ایک کو اس کی ضرورت برابر سے پہنچے. اور جو خلیفہ ہوتا تھا نا، اس کو اس بات کا ضامن سمجھا جاتا تھا کہ اس کی رعایا میں سے اگر ایک جانور بھی بھوکا مر جائے تو اس کی ذمہ داری اسی پہ آتی تھی، اس کی ذمہ داری رہتی تھی خلیفہ پہ بھی. اور قرآن یہی نظام چاہتا ہے کہ ضرورت مندوں کا ضرورت مند تک پوری پہنچے اور ایسا نظام جس میں سب برابری سے حقدار ہوں. یہ دو نظام ہیں جو دنیا میں چلتے ہیں. اب کون کس نظام کی پیروی کرتا ہے، اس میں زیادہ تر روڑا جو ہے کیپٹلزم، جو امیر ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، اس نظام کی مخالفت وہ کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں ایسا نظام ہو جس میں تھوڑا سا ایسی یہ جو ہے پوجا پاٹ کا اور نماز روزہ والا ایسا نظام ہو تھوڑا سا، کہ جس میں جو ہے بس وہ کر لیا اور فری ہو گئے. اس میں یہ نہیں ہو کہ ضرورت مندوں کو ان کی ضرورتیں پوری پہنچائی جائے. یہ تو وہ اپنی مرضی سے کریں. قرآن اس کو دے رہا ہے بہت بڑی عبادت، بلکہ ایک پورا مشن ہے قرآن کا کہ اگر یہ نہیں ہے تو جس کی زندگی میں یہ نہیں ہے اس نے دین کو ہی جھٹلا دیا. اگر اس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے، مال دولت ہے، اور وہ پھر بھی ضرورت مندوں کی ضرورت کے لیے نہیں نکالتا ہے تو سمجھو وہ دین کو جھٹلانے والا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے اور جگہ قرآن میں فرمایا رأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ وہ کون سا شخص تھا؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. یعنی وہ ایک نظام جو ضرورت مند جس کی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ایک پوری باقاعدہ مہم ہے
اور ایک وہ جو بالکل اس سے الگ ہٹ کے ہے، بس وہ تھوڑی سی تسبیح پڑھ کے اپنا کمائی کرتا ہے، دین اس کی نظروں میں وہی ہے، یہ تو دنیا داری ہے، جب ضرورت پڑے گی تو پیسہ دے گا، اور آدمی پیسہ بھی کب دیتا، اس میں بھی اس کی لالچ چھپی ہوتی ہے، جب کبھی بھی وہ دیتا تو اس کے دماغ میں یہ ہے کہ اس کی اگر ہم صدقہ دیں گے یا تھوڑی خیرات کریں گے تو ہماری تکلیفیں ہم سے دور ہو جائیں گی۔ ارے تم دے بھی رہے تو اس لالچ میں کہ اس میں بھی تمہارا دنیاوی فائدہ، ذاتی فائدہ چھپا ہوا، کبھی یہ سوچ کے تو دو، قرآن پڑھنے والا تو یہ سوچ کے دیتا کہ اللہ کا حکم ہے، رب کا حکم ہے اور ان کا حق ہے، اور اس میں اس کی کوئی وہ نہیں ہے، اگر وہ دے رہا ہے تو وہ خیرات نہیں ہے بلکہ وہ حق ہے ضرورت مند کا، اور اس سے اس کا رب راضی ہوگا، اور جب رب راضی ہوگا تو پھر وہ فیسلٹیز تو دے گئی دنیا میں۔ تو اب فرمایا کہ انہو کانا لے آیتنا عنیدا، یہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا، یہ اس پورے نظام کا دشمن ہے، بالکل خلاف ہے، ایک ایسی زندگی اور ایک قرآن کی زندگی۔ تو فرمایا سأرہقہ صعودا، اب ہم اسے کٹھنائی چڑھائیں گے، یعنی اب ایسی دقتوں کے سامنے یہ پیش آئے گا، اور ہم نہیں جانتے، اگر آپ قریب جا کے دیکھو تو بہت زیادہ جو مال فیسلٹیز میں ہے، آپ نہیں جانتے کہ وہ کون سی پریشانیوں میں مبتلا ہے، کیا معلوم اس کے سامنے کیسی آپ کو تو دکھ رہا ہے کہ اے سی میں ہے، آپ کو دکھ رہا ہے کہ بڑھیا نوکر چاکر لگے ہیں، اور وہ کون سی اندر کون سی سقر میں جل رہا، کون سی جہنم کی آگ میں اس کو لپٹے ہوئے ہے، وہ یہ نہیں معلوم رہتا۔ تو یہ جب پتہ کریں گے تب پتہ لگتا کہ بہت زیادہ پتہ لگا، نوکر تو ان کے بہت اچھے سے کھا رہے اور وہ سوپ پی رہا، اس کو اتنی بیماریاں لگ گئیں، اس کو اتنا زیادہ پریشانیاں ہو گئیں کہ وہ کچھ کھائی پی نہیں رہا، اور نوکر اس کے عیش کر رہا ہے، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس کو قرآن نے اس طرح بھی کہا سأرہقہ صعودا، ہم میں سے کٹھنائی چڑھائیں گے۔ انہو فکر وقدر، اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے سامنے قرآن پیش کیا گیا، یا رسول اللہ نے یہ نظام رکھا ہوگا، جیسا کہ چودھری آتے تھے اور آپ ان کے سامنے یہ نظام، یہ قرآن اور اس کا مشن پیش کرتے تھے، اور پھر وہ اسے ٹھکرا بھی دیتے تھے۔ اتنی زبردست اس وقت چودراہٹ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ہٹاؤ تب آئیں گے ہم آپ کے پاس میں، یہ جو آپ کے ساتھ جو غریب طبقہ لگا ہے، کیونکہ اس کی سمجھ میں یہ بات جلدی آ جاتی اور پھر وہ جڑ جاتا۔ لیکن امیروں کا جو ہے، پیسے والوں کا، اس نے دیکھا ہوگا آپ نے کہ رسولوں کے ساتھ میں یہ جو سرمایہ دار کیپٹلزم ہوتا، ان میں اپنی آپ میں ایک چودراہٹ رہتی، وہ کسی کے پیچھے چلیں گے کیسے، تو اسی لیے وہ اس نظام کو درکنار رکھتے ہیں، وہ اس نظام کے خلاف رہتے ہیں اکثر۔ انہو، تو فرمایا انہو فکر وقدر، اب آپ الفاظ دیکھیے اور قرآن کی بتانے کی اسٹائل دیکھیے کہ اس کے سامنے جب پیش کیا ہوگا تو انہو فکر وقدر، اس نے تفکر کیا، تھوڑا غور کیا، اور ایک وقدر، اور ایک اندازہ لگایا، ایک بات اس کے من میں طے ہو گئی، وقدر، اس نے دیکھا اور یہ نظام کو دیکھا، سمجھا کہ یہ کیسا نظام ہے کہ امیروں سے پیسہ لے کے غریبوں میں جائے گا، وہ بھی برابر کے ہو جائیں گے۔ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، فرمایا فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، اب یہ قتلہ سے سمجھ میں آ گیا کہ اس نے جو بات من میں سوچی تھی اس نظام کے بارے میں وہ بہت غلط تھی۔ فَقُتِلَ، ہلاک ہو، كَيْفَ قَدَّرَ، جو اس نے مقدر کیا، جو اس نے اندازہ لگایا، جو اس نے بات بنا لی من میں، اس ہلاک ہو، یعنی وہ صحیح نہیں تھی، جو اس نے اس نظام کے بارے میں سوچا کہ ایسے تو سب کی چودراہٹیں ختم ہی ہو جائیں گی، سب لگ بھگ برابر کے ہو جائیں گے۔ ثم قتل کیف قدر، قرآن نے کہا پھر ہلاک ہو جو اس نے بات بنائی، ٹھہرائی، جو اس نے قدرہ کیا، مقدر کے جو اندازہ لگایا۔ ثم نظر، پھر اس نے دھیان سے دیکھا، نظر دوڑائی۔ ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ سامنے ہے، قرآن پیش ہو رہا ہے اس کے سامنے، جب نازل ہو رہا ہے، یہ آیت اتر رہی ہے، اس کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، تو اس کے بعد میں تو بتایا جا رہا ہے، جب اس کے سامنے، جب اس کی یہ ساری ایکٹیویٹیز ہو گئی ہوں گی تب یہ آیت نازل ہوگی کہ ثم نظر، پھر اس نے نظر دوڑائی، ثم عبس وبصر، پھر تیوریاں چڑھائیں اور منہ چڑھایا، منہ بنا لیا۔
یعنی اس کی بات یہ بات اس کو بہت ہلکی سی لگی کہ یہ کیا چیز ہے کہ جو پیسہ دیا اس میں سے خرچ کرو. عام آدمی کو یہ بات بہت چھوٹی سی ہلکی سی لگتی ہے اصل میں، لیکن قرآن کا اصلی مشن ہی یہی ہے. صحیح بتائے تو جس کو قرآن نے پہلی ہی صورت میں الف لام میم میں پہلی پارے میں بیان کیا کہ ذالک الکتاب لا ریب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور جو صلاۃ قائم کرتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون اولئک، اور اس کے آگے ہے جو نازل کیا ہے ہم نے آپ پر اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی قرآن پر، جو آپ سے پہلے نازل کیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آپ سے پہلی کتابوں پر. اور اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی نزدیک ہدایت پر ہیں. اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اس میں کیا ہے؟ غیب پر ایمان رکھنے والے، صلاۃ قائم کرنے والے، اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے. یہ اسپیشلی بتا دیا. آپ صلاۃ کے ضمن میں تو قرآن کی ساری آیتوں کے احکامات کے پیچھے پیچھے چلنا، اس پر جو ہے اس کو قائم رکھنا اپنی زندگی میں، معاشرے میں اس کی کوشش کرنا، اس کی جد و جہد، یہ تو صلاۃ قائم کرنا ہے. ایمان بالغیب تو یہی ہے کہ اللہ پر بندے کی ایمان رکھنا، آخرت کے دن پر بندے کی ایمان رکھنا، اس نے جو ملائکہ کے بارے میں بتایا یا جو اور بھی جو انسین چیزیں ہیں جس کو قرآن نے بتایا ہے اس پر ایمان رکھنا. تو یہ ایمان بالغیب ہو گیا. اور اقیم الصلاۃ بتائی ہے کہ اس میں اللہ کی سارے احکامات آتے ہیں، اس کو قائم کرنا. اور یہ جو مشن ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ اس کا جو ہے پوری ایکٹیویٹیز لائف کی ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ پورا مشن ہے. تو ایسی لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کامیاب ہیں، اور یہی اپنے رب کے نزدیک ہدایت پر ہیں. کچھ لوگ تو خرچ کرتے ہیں لیکن ایمان بالغیب نہیں ہے، اقیم الصلاۃ نہیں ہے، تو ان کا وہ کام ادھورا رہتا ہے. کام تو وہ بھی کرتے، پوری دنیا خرچ کرنے کا تھوڑا بہت تو کام سبھی کرتی ہے، دان پوج تو سب کے لوگ کرتے ہیں، لیکن اقیم الصلاۃ کے ساتھ وآتوا الزکوٰۃ ہوگا تو پھر وہ رنگ لاتا ہے، اور اللہ کے نزدیک وہ قبولیت بھی ہوتی ہے. تو فرمایا ثم عبس وبصر، پھر اس نے تیوریاں چڑھائی، منہ پھیرا، ثم ادبر، منہ بنایا، ثم ادبر واستکبر، پھر جو ہے پیٹھ پھیر لی اور گھمنڈ میں آ گیا، گھمنڈ کیا، تکبر کیا. یعنی اس نے بہت اچھے سے پہلے غور کیا، دیکھا، اس نے کہا نہیں یہ تو کوئی بات نہیں. اب اس کے آگے کے الفاظ دیکھو آپ کیا کہا اس نے. فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، فقالا تو وہ بولا ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا. یوسر اثر ہے اس کا، سحر یوسر، یعنی یہ بات بہت پرانی ہے کہ ہاں بھیا دان پنج کرو. یہ کوئی رب کی کوئی ایسا فرمان نہیں ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ دین تو دنیا میں دوسرا ہی مانا جاتا ہے، اس کو دین کا اہم حصہ سمجھا بھی نہیں جاتا ہے. صدقہ خیرات جو ہے وہ تو ایک آدمی بس ایک شوق کے طور پہ کرتا ہے، لیکن اس کو فرض سمجھ کے باقاعدہ نظام کو اس کو قائم کرنے کے لیے کوئی نہیں کرتا. تو پہلے تو اس نے کہا فقال ان ھذا سحر یؤثر، یہ تو ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا. ان ھذا الا قول البشر، یہ تو کچھ نہیں بشر کا قول ہے، قول البشر ہے. یہ تو یہ یعنی قرآن جب سامنے پیش کیا جا رہا ہوگا، ظاہر سی بات ہے اس کو وہ کلام ربی نہیں کہہ رہا ہوگا بلکہ قول البشر کہہ رہا ہوگا، کہ یہ تو بشر کا قول. جیسے کہتے ہی تھے رسول اللہ کے لیے، یہ کہتے تھے کہ یہ اپنی طرف سے بنا لیتے یہ بات، یہ اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آتی، یہ کہیں سے سیکھ ساکھ آتے اور ہم پہ آ کے دھونس جماتے کہ اللہ کی طرف سے ہے. انہیں تو کوئی یہودی سکھا جاتا. کیسے اس کو رب کا کلام وہ مانتے بھی نہیں تھے نا. دقت تو یہ بات ہے اصل میں، یہ اس شخص کے ساتھ دقت آتی ہے جو معاشرے کا گڑا گڑایا دین پہ چلنے والا ہوتا ہے. ابھی کسی سے آپ یہ پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلے کتابیں بھیجی، جو اللہ تعالیٰ دین بھیجتا ہے دنیا میں، وہ کیسے بھیجتا؟
اس سے پوچھو کہ تم جو دین باتیں مان رہے ہو وہ کیسے آئیں تم تک؟ تو وہ پوچھے گا رسول نے بتائیں۔ تو اللہ کا طریقہ یہی ہوتا اگر وہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی کبھی نہیں بھیجتا ہے، رسول کے ذریعے سے اپنی بات بھیجتا ہے، رسول کو منتخب کرتا ہے، پھر اس پہ اپنا کلام نازل کرتا، وہی کرتا، پھر وہ لوگوں کو بتاتا ہے، تو اللہ اور لوگوں کے بیچ میں رسول ایک بیچ کی کڑی ہو جاتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے پھر دین آتا ہے۔ یعنی وہ جو کتاب نازل ہوتی ہے وہ پبلک کو، اپنی امت کو وہ دے کے جاتا ہے، رسول ہی دیتے ہیں نا۔ موسیٰ علیہ السلام دے کے گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے، عیسیٰ علیہ السلام دے کے گئے، لیکن پرانی کتابوں کو انہوں نے مسخ کر دیا۔ اب جو ہے قرآن جو ہے اللہ نے قیامت تک کے لیے حفاظت کر دیا اس کو، تو اب رسول کا دین ہوگا وہ قرآن میں کا دین ہوگا، اور جو معاشرے کا جو دین ہے وہ گارنٹیڈ نہیں ہے کہ وہ قرآن کا دین ہے۔ آپ قرآن سے چیک کرنا پڑے گا اس کو کہ وہ لوگوں کا بنایا ہوا دین ہے، گڑھا ہوا دین ہے، وہ بزرگوں کا کوئی بھی نام سے، کیونکہ رسول کے نام پہ بہت سی باتیں بعد میں چلائی جاتی ہیں، بہت سی باتیں ان کے نام سے لکھ دی جاتی ہیں کہ انہوں نے فرمایا، جبکہ انہوں نے کوئی گارنٹی نہیں انہوں نے فرمایا کہ نہیں فرمایا، اور فرمایا ہوتا تو اس کے خلاف نہیں ہوتا۔ جو رسول یہ گارنٹیڈ ہے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے جو ان پر وحی ہوئی وہ انہوں نے فرمایا، یہ قرآن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، یہ اللہ نے اس کو حفاظت کر دیا۔ تو یہ ہوتا ہے رسول کا دین، اور وہ ہوتا ہے معاشرے کا دین جو بنا قرآن کی تحقیق کے مانا جائے اور چلایا جائے، وہ ہوتا ہے معاشرے کا دین۔ اور قرآن کا دین یہ ہوتا ہے جو رسول کے ذریعے سے ہمیں ملے، تو رسول کے ذریعے سے ہمیں یہ دین ملا۔ اب لوگوں کی بات پھر سمجھ میں آئے گی اگر جب یہ سمجھائیں گے کہ رسول کے ذریعے سے جو دین آتا ہے وہی اصل دین ہوتا ہے، اور جو معاشرے میں چل رہا ہوتا ہے وہ تو بس ایک چل رہا ہوتا ہے، اور اسی پہ لوگ رہتے ہیں۔ جس طرح اس شخص نے کہا فقال ان ھذا الا سحر یوحی، یہ تو ایک پرانی بات ہے جو چلی آ رہی، ان ھذا الا قول البشر، یہ کچھ نہیں ایک بشر کا قول ہے، اور رسول تو بشر ہوتی ہی ہیں، رسول بشر ہوتے ہیں، فرق یہ ہوتا ہے کہ ان پر وحی آتی ہے، اور ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے بھیجا ہے دین۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سأصلیہ سقر، ہم اسے سقر میں داخل کریں گے۔ لیکن سقر اللہ کے نزدیک کیا ہے وہ قرآن نے بتایا ہے کہ سقر، ویسے تو سقر کا مطلب تو بہت تیز گرمی، دھوپ، آگ ہے جس کو دوزخ کی آگ کہا گیا ہے، لیکن اس کے بارے میں اور بھی باتیں کچھ ہیں جو اگلے درس میں انشاءاللہ آئیں گی ڈیٹیل میں۔ اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس وقت گھروں پر ہیں تو گھر پر قرآن پڑھیں، اس کو جو ہے سمجھ کے پڑھیں، ایک ایک آیت کو سمجھ کے ترجمہ پڑھیں، اور نہیں آتا ہے تو جانکار ہیں ان سے بھی آپ رائے مشورہ لے سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، لیکن آپ کی عقل، خود کی عقل ضروری ہے۔ خود کی عقل کے بنا اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا ہی ہے، اسی لیے قرآن پرسنلی اپروچ کرتا ہے، افلا تتفکرون افلا تعقلون، کیا عقل نہیں رکھتے، کیا تفکر نہیں کرتے؟ اسی لیے غور فکر کریں اور اس کو پھر سے ایک بار سمجھ کے پڑھیں، اور اگلی بار انشاءاللہ آگے سے لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔